وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 24 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے احوال جدہ کے حوالے سے ایک مشہور بحث۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اور مسئلے کا نام ذات قرابات بھی رکھ لے تو یہ زیادہ آسان ہوگا۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبِّ وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِّ الْأَبِّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ يقسم السدس بينهما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى أنصافا باعتبار الأبدان وعند محمد رحمه الله أثلاثا باعتبار الجهات۔ مطلب یہ ہے وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ جب جدہ ہو ذات قرابت واحدہ ایک قرابت والی ام الاب جیسے کہ میت کے باپ کے ماں کی ماں، والاخرى اور دوسرا جدہ ذات قرابتین اسی میت کی دوسرا جدہ وہ ذات قرابتین وہ دو رشتوں سے ہو، او اکثر یا دو سے بھی زیادہ رشتوں سے ہو، کا ام الام جیسے کہ ماں کے ماں کی ماں، وہی ایضاً ام اب الاب یہ بھی میت کے باپ کی ماں کی طرح ہے، بہذی الصورہ اس مذکورہ صورتوں میں، یقسم السدس بینہما اگر یہ جدہ ذات قرابہ واحدہ اور یہ جدہ ذات قرابتین او اکثر والی آ گئی تو ان کے درمیان سدس ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ عند ابی یوسف رحم اللہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک انصافاً نصف باعتبار الابدان جتنے میت کے رشتہ دار ہیں ان کے ابدان کے اعتبار سے، یعنی قرابتن اور قرابتین ان سب کے رؤوس اور ابدان کے اعتبار سے ان کو سدس ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام ظفر رحمہ اللہ اور امام حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اثلاثاً باعتبار الجہات جہات کے اعتبار سے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا، اور اس کا آسان سا صورت کیا ہے؟ آسان سا صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہوا، اب اس کے ترکے میں کوئی اور نہیں ہے، صرف اس کی ایک پھر اس کی ماں بھی موجود ہے، اور یعنی اس کی نانی کی ماں بھی موجود ہے، یعنی میت کے نانی کی ماں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے باپ کے ماں کی ماں یعنی میت کی دادی کی ماں بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں پر 2 قرابت کیسے بنیں گے؟ یہاں پر 2 قرابت ایسے بنتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی ہے، اور سمجھو کہ ایک عورت ہے، اس کا اپنا ایک پوتا ہے، اور اسی عورت کی ایک اس کی بیٹی کی بیٹی ہے، ایک اس عورت کے بیٹے کا بیٹا ہے اور ایک اس عورت کے بیٹے کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ تو اب ان دونوں کا رشتہ ہوا، اور ان دونوں سے جو بیٹا پیدا ہوا، آج وہ بیٹا انتقال کر چکا ہے، تو چونکہ جس عورت کے بیٹے کے بیٹے کی نکاح ہوئی ہے بیٹی کی بیٹی سے، تو اس عورت کے لیے 2 قرابت بن گئے، اس عورت کی بنسبت جس کی میت سے ایک قرابت ہو۔ اس کا نقشہ اور مثال میں لکھ چکا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ پہلی صورت میں جو ہے
میت کے نانی کی جو ماں ہے وہ میت کے دوسرے رشتے کے ساتھ بھی اس کی قرابت ہے، تو اس صورت میں یہ دو قرابتین کی وجہ سے میت کی جدہ اور نانی بن گئی۔ اور دوسری صورت میں یہ باپ کی طرف سے کہ میت کے دادی کی ماں جو ہے وہ زندہ ہے، تو اب میت کی دادی کی جو ماں ہے وہ میت کی ایک رشتے اور قرابت کی وجہ سے ہے، اور میت کی نانی کی جو ماں ہے وہ میت کی دو رشتوں کی وجہ سے اپنے ہے اور رشتہ دار ہے۔ تو اب اعتبار اقوال مختلفہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے درمیان سدس جو ہے وہ برابر سرابر تقسیم کیا جائے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے درمیان بے اعتبار جہات اور بے اعتبار قرابت کے ثلث بیان کیا جائے گا اور ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تو اس وقت جب دو قرابتیں ہوں اس کی مثال۔ اور اس سے نیچے ایک اور مسئلہ بھی میں لکھ چکا ہوں، تو وہاں پر بھی اگر میت مذکر ہو یا مؤنث ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہاں پر میت کی جو نانی ہے اس کے نانی کی نانی جو ہے وہ حیات ہے، اور دوسری طرف یہ قرابات ثلاث یعنی تین قرابتوں والی جدہ ہے۔ یہ میت کی نانی کی جو نانی ہے یہ تین قرابتوں والی جدہ ہے۔ اب یہ کیسے تین قرابتوں والی جدہ ہے؟ دوسری طرف ہے میت کی وہ جدہ جو ایک قرابت والی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے میت کے دادا کی نانی، میت کے دادا کی نانی۔ اب میت کے دادا کی نانی جو ہے وہ ایک قرابت سے ہے، اور میت کی نانی جو ہے وہ دو نہیں بلکہ دو سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اس طرح کہ میت کا جو باپ ہے اس میت کے باپ کی جو ماں ہے یعنی میت کی دادی جو ہے وہ میت کی نانی کے ماں کی بیٹی ہے۔ تو ایک قرابت آ گئی، اور دوسرا میت کا جو دادا ہے اس میت کے دادا کے باپ وہ میت کے نانی کی نانی کا باپ ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو میت کی نانی ہے یعنی ام المیت، ام المیت بلکہ چار ام الام الف لام عوض مضاف الیہ کے بناؤ، تو یہ تین قرابات والے ہو گئے۔ ایک میت کے ساتھ اپنا رشتہ، اور ایک میت کے باپ کے حوالے سے رشتہ، اور ایک میت کے دادا کے حوالے سے رشتہ۔ تو یہ تین قرابتوں والی جدہ ہے۔ دوسری صورت میں جو ہے میت کے دادا کی نانی وہ ایک قرابت والی رشتہ ہے، یہ صرف میت کے باپ کے حوالے سے ہے۔ تو ان دونوں میں چونکہ اشتراک ہے میت میں، اب میت کے انتقال کے بعد ان کو کیسا میراث ملے گا؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان جتنے رؤوس ہے، جتنے جدات ہے، اتنے ہی حصے کر کے دیے جائیں گے، باعتبار رؤوس، باعتبار ابدان سدس۔ لیکن امام چونکہ دوسرا حصہ ان کو سدس مل رہا، پہلا حصہ ان کو سدس مل رہا تھا، لیکن امام محمد رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ، امام حسن ابن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، باعتبار جہات اور باعتبار قرابت کو دیکھا جائے گا، اسی کے مطابق اثراث کر کے ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ آج کے مسئلے کا خلاصہ، اور اس کی صورتیں جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ ان صورتوں سے بھی مدد لیں، اور یہی صورتیں جو ہے وہ اثلاثاً باعتبار الجہات یہاں سے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ آپ کو کچھ مغلق لگ رہے تو میں اس کو دوبارہ واضح لکھ چکا ہوں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل باب العصبات سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔